بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا کیا۔ محبتوں کی بزم میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر۔ یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا کیا۔ دوستو، پاکستان پینل کوڈ 295C کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشاروں کنایوں میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اگر کوئی ڈس رسپیکٹ کی جائے، گستاخی کی جائے، تو اس کی سزائے موت ہے۔ سزا رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے منع ہو جائے۔ نام نہاد لبرل فاشسٹ اور جو فنڈڈ این جی اوز ہوتی ہیں وہ اکثر پاکستان میں 295C کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، جی یہ قانون غلط ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک سٹنگ گورنر نے بھی اس قانون کو کالا قانون کہا تو اس کے گارڈ نے ہی اس کو قتل کر دیا۔ اگر اس وقت ریاست اپنا کام کرتی، جب گورنر نے یہ بات کی تھی جس حوالے سے اس کا مداوع کرتی، قانون حرکت میں آتا، تو یقینی طور پر یہ صورتحال نہ بنتی کہ سٹنگ گورنر کا مرڈر ہوتا۔ اور پھر یہ نام نہاد لبرل فاشسٹ یہ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا امن ہے، سراپا محبت ہے، وہ اپنی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے کیسے وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ ایک سیریز شروع کی ہے کہ وہ انسانی کتے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سزائے موت کا حکم دیا۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے ابو افق۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو ابو افق 120 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید دشمنی کا اظہار کیا تھا اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ بدر کی فتح عظیم کے بعد اس نے عداوت میں اور تندی و تیزی پیدا کی اور غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کر دی، نظمیں لکھنا شروع کر دی۔ جب اسلام کے پکے دشمن الحارث بن سوید بن سعد کو موت کی سزا دی گئی تو ابو افق نے ایک نظم لکھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گالیوں بھری اور ہتک امیز زبان استعمال کی گئی، نیز اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظم سنی تو کہا تم میں سے کون اس غلیظ بد کردار آدمی کو ختم کرے گا؟ سالم بن عمر نے اپنی خدمات پیش کی۔ وہ ابو افق کے پاس گیا جب وہ سو رہا تھا اور اس کے جگر میں تلوار اتنے زور سے ماری کہ بستر کے پار نکل گئی۔ ابو افق چیخا، اس کے آدمی لپک کر بھی آئے لیکن اس کو بچانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ سیرت ابن ہشام جلد دوم صفحہ جو ہے 51 پر درج ہے۔ اسی طرح السائف الصارم صفحہ 1 اور 3 پر بھی یہ رقم ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کئی 100 کروڑ عوام لوگ جن کو اپنا ہادی برکر مالک و مولا مانتے ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو کیا ہمیں وہ برداشت کرنی چاہیے؟ بھارت میں شان اقدس میں گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں انہوں نے بھارتی مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا تو بھارتی حکومت نے ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا ہے۔ یہ ہے ٹو نیشن تھیوری جو کہتے ہیں جی پاکستان کیوں بنا اور ہندوستان کیوں بنا۔ دو قومی نظریے کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ وہاں پر جب یہ ایسی صورتحال بنی ہے تو ریاست ان کو بلڈوز کر رہی ہے۔ دلوں میں جوش و جذبہ محبت رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاس پا ہیں پاس پا، ہم تاجدار ختم نبوت کی عظمت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد، سب کچھ سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔